أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق اللہ العظیم. سارے کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، مصنف، مدبر، محقق، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ سارے کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، سیرت نگاری، عظمت و رفعت و منقبت بیان کرنا چاہے تو پھر اس شاعر کی طرح آخر میں کہنا پڑتا ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کی شان پر پورے 40 برس کلام لکھا، دیوان لکھا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کی عزت، نبی کی عظمت، نبی کی رفعت، نبی کی منقبت، نبی کا تقدس، نبی کا ناموس، نبی کی رسالت، نبی کی شریعت، نبی کی صداقت، نبی کی عدالت، نبی کی دیانت، نبی کی سخاوت، نبی کی شجاعت، نبی کی فراست، نبی کی متانت، نبی کی ذہانت، نبی کی فطانت، میرے پیغمبر کے اعمال، نبی کے کردار، نبی کی گفتار، نبی کے انداز، نبی کے اقوال، نبی کے اعمال، نبی کے خد و خال کے تجلیات لکھتا رہا. اس نے جب لکھنا شروع کیا تو عمر 30 برس کی تھی. جب لکھنے کا اختتام کیا تو عمر 70 برس کو پہنچ چکی. جب اس نے 70 برس کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک دن اس نے اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان سامنے ٹیبل پہ رکھا اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا، اللہ کے نبی، میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت و صورت، آپ کی عزت و عظمت، آپ کی رفعت و منقبت پہ مختلف کلام، مختلف نعتیں، مختلف غزلیں، مختلف نظمیں، مختلف روایات، مختلف کتاب، مختلف اشعار لکھے، لیکن حضور میری زندگی کی انتہا آ چکی مگر میں آپ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکا. حضور اب میری سماعت و بصارت جواب دینے لگی، میری قوت گویائی جواب دینے لگی، میرے ہاتھ پاؤں پہ لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے اوراق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خوش ہو گئی. لیکن حضور میں آخر میں اعتراف شکست کرتے ہوئے زندگی کا آخری شعر کہنا چاہتا ہوں کہ حضور میں پورا زور لگا کر آپ کا حق ادا نہیں کر سکا تو آخری شعر کہتے ہوئے کہا، حضور تقیہ فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لبا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے. میرے پیغمبر کا فرمان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی پانی میں اس وقت بھی زمین پہ تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا. پھر میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جس کی سیرت عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے؟ مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے. میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غیب سے غور کرتا ہوں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں. میرے دوستو، میرے جملوں پہ توجہ رکھنا. یہ صرف جملے نہیں، یہ صرف لفاظی نہیں، یہ صرف قافیہ ردیف نہیں، یہ صرف تخیل کی شاعری نہیں، یہ صرف کتابت کی شاعری نہیں. اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اہل علم، اہل عمق، اہل بصیرت، اہل بصارت
میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں تمہیں قرآن کی آیات کا مفہوم ملے گا۔ میں کشتی کنارے لگانے چلا ہوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم مجھے لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چلکتا نظر آتا ہے۔ دامن وقت کی وجہ سے میں آپ کی سیرت بیان کرنے کے لیے دنیا کے درختوں کو کلمے بنا دوں، سمندر کی سیاہی بنا دوں تو بھی آپ کی منقبت ختم نہیں ہوگی۔ تو میں آخری شعر کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ گیلے کاغذ کی طرح ٹھہری زندگی اپنی، کوئی لکھتا بھی نہیں کوئی جلاتا بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد